وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وحزب الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. مولانا محمد اسماعیل وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. امام کو بلا. اب تو ہمارے جلسوں کا حال سے نعرے تک رہتا. ہم جلسہ کرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی حفاظت کے لیے، سنیت کو مضبوط اور پائیدار بنانے کے لیے. مجمع بڑا ہو جاتا ہے مگر اس مجمع میں یہ قوت نہیں رہتی ہے کہ اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کو اس مضبوطی سے تھامے رہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ کی رسی وہ نہیں ہے جس سے آدمی گٹھڑ باندھتا ہے. اللہ کی رسی وہ دین متین ہے جس دین متین کو مضبوطی سے تھام کر اللہ تک پہنچنے کا راستہ بناتا ہے. اسی کو قرآن مجید میں کہیں اس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کا دامن مضبوطی سے تھامو، انہی کے دامن کے سائے میں رہو. کبھی یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ان سب کا حاصل صرف یہ ہے کہ اپنے دین و ایمان کو قائم رکھنے اور اللہ سے قریب تر پہنچنے کے لیے اپنے بزرگوں کا دامن مضبوطی سے تھامو. بزرگ وہی لوگ نہیں ہیں جن کی داڑھی سفید ہو گئی. وہ لوگ بزرگ نہیں ہیں جو لوگ کے عالموں سے زیادہ چمکیلا جبہ اور قبہ لگا کر آتے ہیں. بزرگ وہ ہیں جو اللہ کے دین اور مذہب کی اشاعت کی کا پیکر ہوتے ہیں. ان کا عمل بھی مبلغ ہے، ان کی زبان تو مبلغ ہے. سبحان اللہ. اس لیے ایسے بزرگوں کے سائے میں رہو. اب یہ ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر سوال کیا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا
اذا ضاعت الامانہ وشاءت الخیانہ فانتظر الساعہ، جب امانت اور ذمہ داری برباد ہو جائے تب قیامت آئے گی۔ انسانوں کو جو امانت دی گئی، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اس لیے یہ امانت جو دین کی امانت ہے، وہ امانت جو اللہ کا ایک عطیہ، وہ امانت جس کی حفاظت کرنے کے لیے بہت محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، وہ ایسی امانت ہے کہ اس امانت کے ڈاکو اور چور گراکٹ بہت ہیں۔ سمجھ میں آئی نا؟ جیسا مال ہوگا اتنی ہی زیادہ چوروں کی نظر پڑتی ہے۔ ڈاکو اسی پر حملہ کرتے ہیں جو پکڑ فٹ پاتھ پر بھیک مانگتا ہے، کیا اسی پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوتا ہے؟ ڈاکو اس پر حملہ کرتا ہے جس کے پاس قیمتی مال ہو، اور جو پکڑ ہے اس کو تو بڑے اطمینان کے ساتھ پر فٹ پاتھ پر رہتا ہے، نیند آتی ہے تو وہیں سو جاتا ہے، مگر جس کے پاس قیمتی مال ہو تو وہ اس کے لیے طرح طرح کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی مال ہے وہ اللہ کی دین و ایمان کی دی ہوئی امانت ہے۔ امانت یعنی ایمان سلامت ہوگا تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جنت میں ایمان سلامت ہے تو تب جاؤ گے، بلکہ آپ قیامت تو بہت دور ہے، اگرچہ اس طرح بتی ساعت ہے، مگر قیامت سے پہلے کیا ہے؟ قبر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القبر اول منزل الآخرہ، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ قبر میں کس کو نہیں جانا ہے؟ قبر کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ مٹی میں داب دیے گئے قبر ہے۔ قبر کا مطلب چاہے وہ آگ میں جلائے گئے تبھی قبر ہے، اور تم پانی میں بہائے گئے وہی قبر ہے۔ اگر شیر چیتا چیر کر مار کر کھا جائے تو اس کا پیٹ ہی قبر ہے، وہیں پر آ جائیں گے نتیجے سوال کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ قبر یہ آخری پہلی منزل ہے آخرت کی، اور ایسی منزل فرماتے ہیں جو اس منزل میں کامیاب ہو جائے گا آگے کامیاب ہوتا ہی جائے گا، اور جو اس منزل میں ناکام ہوا اور زیادہ ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ پھنسے چھوٹا سا ایک کانٹا پھنسا، آگے آنکڑا پھنسے گا، آگے کرام کے آنکڑے آئیں گے، پھر وہی کرام کے آنکڑے پورے کرام پر یہ ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے قہر اور عذاب سے بچانے کی کوشش کرو، اور مضبوطی سے مسلک اعلیٰ حضرت جو در حقیقت مذہب اہل سنت ہے، در حقیقت
وہی صحابہ کا راستہ ہے، وہی وہ راستہ ہے جس پر چلنے کی میرے آقا نے تاکید فرمائی اور اسی کی وصیت فرما کرے. سمجھ گئے؟ اس مذہب کو مضبوطی سے تھامو اور طرح طرح کے رسول پاک نے فرمایا ایک لکیر کھینچی اور اس کے کنارے دونوں طرف یعنی ایک لکیر ایسے کھینچی اور کنارے یوں دونوں طرف کچھ شاخیں بنا دی. فرمایا انہا کی صراطی مستقیمہ. سمجھ میں آیا؟ یہ سیدھا جو ہے یہ میرا راستہ اور یہ ہر جگہ جو الگ الگ بنا ہوا ہے راستہ ادھر گھومو ادھر گھومو وہ سب ہر راستے کی اس نکڑ پر شیطان بیٹھا ہے کہتا ہے میری طرف آ میری طرف آ اور وہ جہنم میں پہنچا دیتا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ایک راستہ مضبوطی سے اہل سنت کا کام. یہی ذمہ داری علماء کی ہے، یہی ذمہ داری مسجد کے اماموں کی ہے، یہی ذمہ داری سارے ایک فرد نمازی کی ہے. اور مسجد اللہ کیا ہم اپنی کم قسمتی پر روئیں کہ اللہ کا یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے. مسجدوں کا متولی دیکھو تو وہ کھلا کھلی ہوتا ہے. مسجد کی کمیٹی کے لوگ ایسے نالائق ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دیکھو دیوبندیوں کا رد مت کرو، شیعوں کا رد مت کرو، اس کا رد مت کرو. جو سیدھی سادھی روزے نماز والی تقریر کیا کرو. ارے روزہ بنے گا نماز پڑھی جائے گا. یہ سوچتا ہے کہ مسجد بھر گئی نماز ہو گئی. نہیں، جب تک آدمی کا دل ایمان سے منور نہ ہو اس وقت تک نہ وضو ہے اور نہ نیت ہے نہ تکبیر سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محدث کبیر، حضور ممتاز الفقہاء، آمد حضور قائد ملت. دل جو گھر خاص تھا ان کا نہ بنایا اس کو. دل جو گھر خاص تھا ان کا نہ بنایا اس کو. مسجد و دیر کو بنائے سے کیا ہوتا؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ. یہ بناؤ اور یہ ایمان سے بنتا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اس پر مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسجدوں کے متولی حضرات اپنے ایمان کو کیوں نہیں دیکھتے اور اپنے مذہب کی تاریخ کو کیوں نہیں سمجھتے. وہ اماموں کو اس لیے نکال دیتے کہ امام بس مذہبوں کا رد کرتا ہے اور اپنے مسلمانوں کو سیدھی راہ بتاتا ہے اور اہل جنت کی راہ پر چلانے کی کوشش کرتا ہے. اور جو جنت کی راستے کے دائیں بائیں جو جہنم کے راستے بنے ہیں ان راستوں سے بچنے کی تاکید کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں یہ سب کیوں کرتے یہ حدیث میں میرے آقا نے یہی فرمایا تھا. مسجد اپنے صحابہ کی مجلس میں بخاری شریف کتاب العلم باب من سئل علما
وهو مستغل بحديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. یہ ایک باب قائم کیا امام بخاری نے کہ جب محدث اپنی حدیث بیان کر رہا بیچ میں کوئی آدمی کھڑے ہو کر سوال کرے تو جواب نہ دے بلکہ اپنی بات پوری کر لے پھر اس کے بعد اس کا جواب دے. یہ باب قائم کیا. حدیث یہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں مصروف تھے. ایک اعرابی آئے پوچھتے متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ جواب نہ دیا، اپنی بات میں مصروف رہے. تو بعض لوگوں نے سوچا کہ رسول پاک نے بات سنی ہی نہیں. بعض لوگوں نے دل میں یہ کہا نہیں سن لی مگر سوال ناپسند کیا اسی لیے جواب نہ دیا. جب خاموش ہوئے رسول پاک وہ جب پوری کر چکے اپنی حدیث تک فرمایا این السائل عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے کدھر گئے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں انا یا رسول اللہ، میں یہاں دے. فرمایا اذا ضیعت الامانہ جب امانت اور ذمہ داریاں برباد ہونے لگے تب قیامت کا انتظار کر. تو اس نے پوچھا دریافت کیا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، امانت اور ذمہ داریاں کس طرح برباد ہوتی کہ قیامت کا انتظار کیا جائے، کس طرح بربادی ہوگی؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فاستظن الساعۃ. معاملات کی ذمہ داریاں نالائقوں اور نااہلوں کو دے دی جائے تو قیامت کا انتظار کر. یہ تو وقت ہے بڑے بڑے نااہل ہر جگہ ہر معاملے میں، چاہے وہ حکومت ہو چاہے کوئی بھی چیز، ہر معاملے میں نااہل. مسجدوں کی ولایت، مسجدوں کی تولیت نالائقوں کے ہاتھ میں، جو یہ نہیں جانتے کہ مسجد میں کیا کیا حقوق ہے اور مسجد میں دین کی اطاعت اور تعلیم یہ ضروری ہے. کس طرح سے نماز پڑھانا، نماز کے مسئلے نہیں بتائیں گے. نماز کے مسئلوں میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح کر کے وضو سے زیادہ پہلے دل کا وضو ہے، وہ دل کا وضو ایمان کی پختگی کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں وہ تو وضو ہوا نہیں، اب یہ وضو کر کے چلے آئے تو اس وضو سے نماز نہیں ہوتی. یہ دل کا وضو ہونا چاہیے. ہاں مضبوطی سے قائم رہے. اب اماموں کو اس لیے اگر کوئی چھیڑتا ہے کہ تم کیوں بدمذہبوں کا کرتے ہو، کیوں فلانے مولوی صاحب، فلانے پیر صاحب اور فلانے غلط راؤ صاحب ان کو آپ نے کیوں چھیڑا، چلیے آپ یہاں سے بولیا چل. یہ نااہلی، یہ نااہل لوگوں کا معاملہ ہے کہ جب نااہل کو معاملہ درست کر دیا جائے تو امانت برباد ہو جائے. تو مسجد کی امانت اگر تمہارے سپرد کی گئی ہے تو مسجد میں دین کا چرچا بتاؤ.
बदमज़हबों से मस्जिद को बचाओ, मस्जिद को गलत रवि से महफूज करो। उल्टे तुम मस्जिद को बर्बाद करने का रास्ता क्या करते हो? अच्छे खाते वो सुन्नी पर सुन्नी सहीउल-अक़ीदा इमाम को हटाओ और ऐसे गड़बड़ घोटाला को लाओ जो कि बड़ा साहब को माने प्लस साहब, आदमी साहब को माने, खासमी साहब को माने, फलाने को माने, ऐसा ये गलत है। तुम इमामों से ज्यादा दीन का मसला नहीं जानते हो और तुमको मस्जिद की दौलियत दी गई है ये नाअहलियत की बिना पर दी गई है। क्या क़यामत की अलामत हो? समझ में आया? क़यामत की अलामत रसूल पाक ने बनाया, इसलिए फरमाया कि जब सुबह की जाए अमानत तब इंतजार कर। इसका मतलब क्या हुआ कि नाअहल को क़यामत के करीब नाअहल को सुबह किया जाएगा। अरे भाई मुतवल्ली फराग साहब को बनाओ, नहीं आलिम साहब को है। आलिम साहब ठीक नहीं है, वो ताकत नहीं है, ये उनसे चक्कर नहीं ले सकते भैया। सबसे चक्कर तो मौलाना ही लेता है और आप लोग तो सबसे सुलह करते हो। सुलह कुल्ली, ये तो सुलह कुल्ली चक्कर क्या लेगा? वो तो खुद टकरा गया, टकरा से गिर पड़ा है, वो क्या टक्कर लेगा? टक्कर को लेगा जो मजबूत अकीदा रखता हो, जो शानदार इल्म का खजाना रखता हो, वो टक्कर देगा। और उसी टक्कर लेने वाले को तुम मस्जिद से बाहर कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि मस्जिद को आप शैतान का घर बनाना चाहते हैं। इसलिए अज़ाब सबसे पहले उन लोगों को होगा जो मस्जिद मदरसे से नाअहल जिम्मेदार लोग हैं, उनको पहले पकड़ा जाएगा। समझ में आई बात? उनकी वजह से ये सब काम होता है। अल्लाह तबारक व तआला बचाए। आप सब हिफाजत पर डटे रहो। मुक्तदी जिस इमाम को पसंद करें वो इमाम, जब सारे मुक्तदी किसी इमाम को नापसंद करें, किसी की नमाज सर से एक बारी ये नमाज ऐसी ही उठ के नहीं जाए, बल्कि नीचे ही आए। तो इसलिए अगर नमाज मकबूल करनी है तो तुम उसको इमाम बनाओ जो सबसे ज्यादा इल्म रखता। इल्म में अगर चंद लोग बराबर तो तक़वा जो सबसे ज्यादा रखता, तक़वा में बराबर हो तो जो उम्र में ज्यादा बुजुर्ग हो उसको रखो। क्यों फरमाया गया? हदीस शरीफ में क्यों फरमाया गया कि इसको पहले रखो, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको? ये क्यों किया गया? पर आप चाहते हो जो मेरी तारीफ करे और मेरा खुतबा पढ़ा करे उसको हम मस्जिद का इमाम बनाए। ऐसे लोगों को मस्जिद का मुतवल्ली बनाया गया जो अपनी तारीफ के लिए मस्जिद के मुतवल्ली हुए। अगर तारीफ खाने में तो मस्जिद में नमाज की जो जगह है वहाँ पर काय किया है। तो इसलिए यहाँ मस्जिद में वो तकरीर की जाएगी जिस तकरीर को सुनकर कोई बदमज़हब मस्जिद में कदम न रखे। समझ में आया? जिस तकरीर को सुनकर कोई बेईमान
مسلح کا قابض نہ ہو جائے، منبر پر کھڑا نہ ہو جائے کوئی بد مذہب، تو ایسا صحیح العقیدہ امام رکھو جو بولے تو وہی بولے جو ایمان بولتا ہے۔ ایمان وہ تقریر نہ کرے جس پر واہ واہ نعرہ لگے، وہ تقریر کرے جو ایمان تقریر کراتا ہے۔ سمجھ گیا؟ میں تقریر کے لیے بیٹھتا ہوں، تقریر نہیں کرتا، بس ایمان کی آواز جو ہوتی ہے وہی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو نقشے دار اور خوب باوجہ تقریر چاہیے تو اس سے کام ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دین دین حق ہے، اور اس کو ادھر ادھر بہکانے کے لیے سینکڑوں قسم کے ایجنٹ گھوم رہے ہیں، ان ایجنٹوں کی طرف مولانا شاہد صاحب نے ایک بے نور تنویر کی کچھ بات کر دی تھی تو اس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ آج لوگ میرے پاس آئے کہ معافی مانگنے آئے ہیں، تو یہ وہ میں نے کہا چھوڑ، مولانا جب رہیں گے تب، ابھی نہیں۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ نور ایمان پھیلائیں، اس نور کی وجہ سے اگر کہیں کا اندھیرا چھٹنے لگے تو وہ تو بھاگے گا، اندھیرا تو بھاگے گا ہی۔ جب روشنی آئے گی تو اندھیرے کو بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں روشنی ہو تو اندھیرے اندھیرا چاروں طرف سے اس کو چھپو لے گا، یہ نہیں، بلکہ اندھیرے کو بھاگنا پڑتا ہے۔ ہاں، تو اسی وجہ سے تم چاہتے ہو کہ امام صاحب چلے جائیں تاکہ ہم یہاں پر اندھیرا پھیلاتے رہیں، تو اندھیر کرنے کے لیے مسجد نہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے ہے۔ امام صاحبان کو میری تنبیہ ہے کہ اس بات کو سامنے رکھیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اذا اسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعۃ، جب معاملہ نہ اہل کے سپرد کر دو تو قیامت قریب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے امام صاحب وہ اپنے آپ کو ٹٹول لو، معاملہ آپ کے سپرد ہو گیا، سب کی نماز ہوگا، کہیں گڑبڑ ہوتا ہو تو توبہ کر لو، کوئی غلط لگی ہو تو اس سے رجوع کرو، سمجھ گئے؟ امام صاحب کی طرح اور متولی صاحب بھی اسی طرح اپنا امتحان دے۔ مجھے متولی بنایا گیا، مسجد کی حفاظت یہ ہے کہ پہلے شیطان اور شیطان کے چہروں سے کو بچاؤ، فرشتوں کی بھیڑ زیادہ لگاؤ، اور نیک صالح لوگ مسجد میں آئیں۔ امام ایسا رکھو کہ لوگ اپنے ایمان کو بھی بچائیں اور اپنی نماز کو بھی بچائیں۔ ایسا نہیں جو متولی صاحب آپ کا خطبہ پڑھے اور اللہ رسول کا خطبہ بھول جائے، تو ایسا اگر امام رکھنا ہے تب تو مسجدیں مرضیہ خان ہیں کہ نمازی ڈر کے یہ ہو جائے گا۔ اس لیے متولی حضرات مسلک اعلیٰ حضرت پر پہلے مضبوط ہوں اور بد مذہبوں سے وہ اچھی طرح سے دور نہ ہوں۔ امام حضرات دیکھو، اماموں کی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی بد مذہب سے نہ ملے اور کسی سے مذہب کی دعوت نہ کھائے اور اس کی چائے نہ پیے، سب سے وہ اپنے آپ کو کٹاف رکھے اور سنیوں کی محبت کرے اور اپنے مقتدیوں کو انہیں کو مقتدی بنائے جو سناتن سنی ہوں۔ ہاں، اور بد مذہبوں
تو اطلاع ممکنہ سے اطلاع کرے، اور اطلاع سے ناموزی ہو تو تب ان کو دور و نفور کرے۔ ہاں، اس لیے اماموں کی بھی ذمہ داری اور متولیوں کی بھی ذمہ داری، مقرر ذمہ دار ہے اس بات کا کہ اللہ اور رسول کی بات لوگوں تک پہنچائے، غلطی دیکھے اصلاح کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو حال ہے۔ ذرا سنو، رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پہلی رکعت میں قرأت کر رہے تھے، میں مسجد پر پہنچا، میں نے سوچا اور جب پہنچا تو رکوع میں چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں صف اخیر میں پہنچتے پہنچتے پا لوں گا، یہ تو مشکل ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے حضور میرے پہنچنے سے پہلے سر اٹھا دیں تو چھوٹ جائے گی، اس لیے صفوں کے پیچھے ہی اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے۔ سمجھ آیا؟ تکبیر کہی، تکبیر تحریمہ کے بعد دوسری تکبیر کر کے رکوع میں چلے گئے۔ وہ اور میرے آقا سرور کائنات تو وہ امام ہیں کہ ہر مقتدی پر نظر رکھتے، فرماتے ہیں انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، میں تم لوگوں کو اپنے پیٹھ کے پیچھے بالکل اسی طرح دیکھتا ہوں جس سامنے دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، ایسے میں دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔